السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بازار مصر میں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور اس میں مختلف نسلوں اور ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند اور غیر ہنرمند، تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ، خوبصورت اور بدصورت، ذہین و غبی، گورے اور کالے غلاموں اور لونڈیوں کی بولیاں لگ رہی تھی۔ جاگیردار اور تجار، صنعتکار اور سرکاری افسران اپنی اپنی ضروریات کے مطابق انہیں خرید کر لے جا رہے تھے۔ اگر کسی کو زمینوں پر کام کرنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ لمبے تڑنگے حبشی غلاموں کو خرید رہا تھا، اور اگر کسی کو اپنے سامان تجارت فروخت کرنے کی ضرورت تھی تو وہ تربیت یافتہ رومی غلاموں کو خرید رہا تھا، اور اگر کسی کو صنعت و حرفت سے غرض تھی تو وہ ہنرمندوں کو خرید رہا تھا، اور جس کسی کو اپنی مجلس پر رونق رکھنے کی ضرورت تھی تو وہ خوش شکل اور خوش آواز مصریوں کو خرید رہا تھا، اور جس کسی کو گھریلو کام کاج کی ضرورت تھی تو وہ غبی اور بدصورت غلاموں کو خرید رہا تھا۔ اسی عالم میں سوڈان کا کوئی تاجر اپنے ملک سے 2 غلام فروخت کرنے کی غرض سے بازار مصر میں داخل ہوا تو اس کے دونوں غلاموں کی نگاہیں شہر کے پر رونق بازاروں پر پڑی۔ ان میں سے ایک نے اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ کاش میں اس شہر کا مالک بن جاؤں اور ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ دوسرے نے خواہش کی کہ کاش مجھے یہ ہوٹل والا ہی خرید لے اور میں آٹا گوندھ کر تندور پر روٹیاں لگاؤں اور سالن تیار کروں، خود بھی پیٹ بھر کر کھاؤں اور لوگوں کو بھی۔ چنانچہ یہ دونوں اپنے اپنے دلوں میں اپنی اپنی آرزو لے کر غلاموں اور کنیزوں کی منڈی میں داخل ہوئے اور ان کی بولی لگنے لگی، اور یہ دونوں بھی فروخت ہو گئے۔ ایک کو کسی ہوٹل والے نے خرید لیا اور اسے اپنے ہوٹل پر کھانا پکانے پر لگا دیا، اور دوسرے کو کسی فوجی سپہ سالار نے خرید لیا اور اسے فوجی امور سر انجام دینے پر لگا دیا۔ چنانچہ اس غلام نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیا اور وہ ترقی کرتا رہا۔ شاہ مصر اخشید کا منظور نظر بن گیا اور اس نے مسلمانوں کے سینوں سے اسلامیت کو ملیا میٹ کرنے اور بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑنے والے فاطمیوں کی یلغاروں کو روکنے کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی، اور 20 سال تک دولت اخشیدیہ کو ان کی یلغاروں سے محفوظ رکھا۔ شاہ مصر اخشید نے اس کی ایسی خدمات سے متاثر ہو کر اسے اپنا وزیر اعظم بنا لیا، اور بعد ازاں یہی سیاہ فام حبشی ملک مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا۔ ایک دن یہ اپنے وزراء اور اعیان سلطنت کے ہمراہ بازار مصر سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اپنے اس حبشی ساتھی پر پڑی جو کسی ہوٹل پر بیٹھا روٹیاں پکا رہا تھا، اور اس کی حالت نہایت ہی قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ تو کافور نے کہا، افسوس، صد افسوس، اس شخص کو اس کی پست خواہش نے ہی اس تندور پر بٹھا رکھا ہے۔ اگر اس کی خواہش بلند ہوتی تو شاید یہ بلند درجے پر فائز ہو جاتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں اور یہ شخص دونوں ایک شریف آقا کے غلام تھے، اور جب ہمارا وہ آقا ہمیں فروخت کرنے کے لیے بازار مصر میں لایا تو اس کی نگاہ اسی ہوٹل پر پڑی، تو اس نے خواہش کی کہ کاش مجھے اس ہوٹل والا ہی خرید لے اور میں جہاں روٹیاں پکاؤں اور پیٹ بھر کر خود بھی کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں، اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں اس شہر کا حاکم بن جاؤں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے ہوٹل والے نے خرید لیا، اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک جہاں روٹیاں پکا رہا ہے، اور مجھے ایک فوجی افسر نے خرید لیا، اور میں اپنے بلند عزم و ارادہ اور خواہش کے مطابق اس مقام پر ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ قائرین کرام، آپ کو علم ہے کہ اس حبشی غلام کو شاہ مصر بننے کے بعد خوش آمدی کس نام سے پکارتے تھے؟ وہ نام تھا کافور اخشدی، یعنی سفید رنگ کی ٹکیا۔ اللہ تعالی عمر بن
आस कुरैशी सहमी पर रहमतें बरसाए। इन्होंने क्या खूब फरमाया, अलमरउ हैसु यजअलु नफ्सहु फइन रफा इरतफअतु व इन वज़ा इत्तज़अतु, कि आदमी वहाँ होता है जहाँ अपने आप को रखे। अगर वो अपनी शख्सियत को बुलंद रखना चाहे तो वो बुलंद हो जाएगा, और अगर पस्त रखना चाहे तो पस्त हो जाएगी। तरीक़े आज़ादी हिंद के सरखेल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के तज़किरों में लिखा है कि ये बचपन में माचिस की खाली डिबियाँ आगे पीछे जोड़कर खिलौना नुमा रेल गाड़ी बनाते और अपनी बहनों से कहते कि तुम घर के फलां कोने पर खड़ी हो जाओ, और जब मैं इन माचिसों से बनी रेलगाड़ी लेकर अलामती स्टेशन पर आऊं तो तुम ने खड़े होकर तालियां बजाना और कहना मौलाना आ गए हैं, मौलाना आ गए हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बड़ी बहन इनसे कहती कि भाई साहब, इस गाड़ी में तो कोई मौलाना नाम की कोई शय नहीं है, तो हम किसके लिए तालियां बजाएंगी? वो कहते ये खेल ही तो है, इसलिए तुमने इसकी आमद पर फलां कोने में तालियां बजाना है। चुनाचा अल्लाह का ऐसा हुआ कि मुहीउद्दीन अहमद वाकई मौलाना अब्दुल कलाम बन गए, और वो दिन भी आया कि जब मौलाना अवामी जलसों के जम्मे गफीर से खिताब करने जाते तो जो ही रेलगाड़ी स्टेशन पर आती तो आवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर इन्हें हथेलियों पर उठाकर जलसागाह की तरफ ले आता और स्टेज पर उतार देता, और इस कदर खामोशी से इनका खिताब सुनता कि गोया इनके सरों पर परिंदे बैठे हों। अगरचे इंसानों को इनके मुकद्दर का लिखा हुआ ही मिलता है, लेकिन उनके आज़ाइम तो बुलंद होने चाहिए। दुनिया में आपको सियासत व अमारत, इल्म, फजल, साइंस, टेक्नोलॉजी, फलसफा, तिब, हदीस व फिका में जितने भी नामी ग्रामी नजर आएंगे वो बुलंद हिम्मतों नजर आएंगे। इनमें एक भी ऐसा नहीं होगा जिसे माज अपने पेट या अपने ही बाल बच्चों और खानदान की फिक्र होगी। नाजरीन कराम, जैसे कि आपने ये सारी दास्तान सुनी है, इससे हमें एक ही सबक मिलता है कि हमारे आज़ाइम और हमारी सोच हमेशा बुलंद होनी चाहिए। जब इंसान की सोच बुलंद होती है तो उसी सोच के साथ ही अल्लाह ताला उसे बुलंद मर्तबों से नवाजते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ये हमें ज़रूर बताएं कि हमें अपनी वीडियो को बेहतर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं आपकी कीमती आरा का मुंतज़िर रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपका अपना चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी।